إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى والرؤيا التي رأت أمي أو كما قال عليه الصلاة والسلام عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ سے آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے 4 باتیں آپ کے سامنے عرض کی کہ سیرت النبی پورے کے پورے دین اسلام کا مترادف ہے۔ آپ دین اسلام کہہ لیں یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، دونوں کا نتیجہ اور جواب اور مراد جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا جو دین قیامت کی صبح تک کے لیے نازل کیا ہے، اور دین کا ہر شعبہ اور پہلو۔ دوسری بات، منصب نبوت اور رسالت، کہ نبی اور رسول جو ہیں وہ بشر ہوتے ہیں، اور نبوت اور رسالت جو ہے
وہ گاڈ گفٹڈ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی رسول کو منتخب کرتا ہے، کوئی اپنی نیکی کی بنیاد پر نبی رسول نہیں بن سکتا۔ تیسری جو چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو پہلے آنے والے انبیاء اور رسل ہیں، انہوں نے آپ کا نام لے کر، آپ کی جماعت کے اوصاف بتا کر، آپ کے علاقے کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی، آپ کی آمد کی خبر دی۔ اور چوتھی بات کہ سابقہ جو کتابیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء پر نازل کی ہیں، وہ کتابیں باوجود کہ ان کے اندر صدہا تحریفات ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود آج کی جو موجودہ بائبل ہے اس کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو تذکرہ ہے وہ اب بھی موجود ہے۔ یہ چار باتیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں، آج کے خطبہ جمعہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی ولادت باسعادت، آپ کا جو نسب شریف ہے، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ خطبہ کے متصل جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے میں اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ایک حدیث کے میں نے 3 جملے جو ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ آیت کریمہ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے پیغمبر، میری لوگوں کو خبریں دینے والے، انا ارسلناک، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہداً، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی سچائی کا گواہ بنا کر، مبشرہ، آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، نذیرہ، آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جو باز پرس ہے اس سے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو نبوت اور رسالت کا سورج بنایا ہے۔ یہ سراج منیرہ جو ہے، میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ وصف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، اور جتنی بھی باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں بیان کروں گا وہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اس مختصر سے جملے کی تشریح اور تفسیر میں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت کا سورج بنایا ہے۔ اب ہماری جو زمین کا سورج ہے، اس کا پہلا وصف، جب یہ نمودار ہوتا ہے، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو دنیا کی طاقتور سے طاقتور ترین جو روشنیاں ہیں وہ سورج کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تمام زمانوں میں تمام مخلوقات کے پاس جو روشنیاں ہیں وہ سب جمع کر لی جائیں، سورج کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے رسول ان پر جو تنوین ہے، یہ تنوین تنکیر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تنوین جو ہے یہ تعظیم کے لیے ہے۔
کہ ایک عظمت والے رسول جو ہیں وہ تمہارے اندر آ جائے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اپنی نبوتوں کو، اپنی رسالتوں کو چھوڑ کر تمام کے تمام جو ہیں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو ماننا ہے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہو گئی، آپ کی بعثت کے بعد کسی کی نبوت اور رسالت نہیں چل سکتی، اور نہ ہی کسی نبی کی کتاب اور نہ ہی کسی نبی کی جو سنت ہے وہ جاری ہو سکتی ہے. حدیث میں آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تورات کے اوراق پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام غصے میں آ گئے، فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعوا الا اتباعی، اگر موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو میری تابع داری کے بغیر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جنت میں نہیں جا سکتے. حضرات، سورج کی دوسری خوبی ہے، وہ کیا ہے کہ سورج روئے زمین کے تمام علاقوں کے لیے ہے. یہ نہیں کہ امریکہ کے لیے سورج اور ہے اور جاپان کے لیے سورج اور ہے، شمال کے لیے سورج اور ہے اور جنوب کے لیے سورج اور ہے. پوری روئے زمین کا ایک ہی سورج ہے، اور پوری روئے زمین کو روشن کرنے کے لیے ایک ہی سورج کافی ہے. یہ سورج کا دوسرا وصف ہے. حضرات، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا کے تمام انسانوں، تمام قوموں، تمام جگہوں، تمام رنگوں، تمام نسلوں اور تمام جو جغرافیائی حدود ہیں، تمام زبانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کو نبوت اور رسالت کا سورج بنایا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. اب یہ دو باتیں ہیں. پہلی بات کہ سورج آ جائے اور کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی نبوت اور رسالت کے سورج آ گئے، اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے. دوسری خوبی، روئے زمین کے تمام علاقوں کے لیے سورج کافی ہے، ایک ہی سورج. اب نبوت اور رسالت کے سورج دنیا میں آ چکے ہیں روئے زمین کے تمام علاقوں کے لیے. قرآن مجید کا یہ اعلان ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے کافی رسول بنا کر بھیج دیا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. حضرات، سورج کی تیسری خوبی کیا ہے؟ سورج جو ہے وہ قیامت کی صبح تک کے لیے، جب قیامت آئے گی اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت، جب قیامت آئے گی تب سورج جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، بے نور ہو جائے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ بھی قیامت کی صبح تک کے لیے. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی ہے کہ محمد بن عبداللہ المہدی ان کا ظہور ہوگا، یعنی وہ پیدا ہوں گے پھر ظاہر ہوں گے، اور جب وہ ظاہر ہوں گے تب کسی ایک مسلمان کو بھی اختلاف رائے نہیں ہوگا، یعنی تمام مسلمان متفق ہوں گے کہ یہ محمد بن عبداللہ المہدی ہے. وہ مسلمانوں کی قیادت کریں گے. فرمایا شام ملک، اس کا دمشق شہر، اور دمشق شہر کی جامع مسجد اذان ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے. تو مسجد کا جو مینارہ ہے وہاں سے آواز آئے گی کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. لوگ متوجہ ہوں گے اور سیڑھی لگائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی آسمان سے 2 فرشتوں کے ذریعہ ان کو مینارے پر اتارے گا.
اور انہوں نے 2 زرد چادریں پہنی ہوگی اور ان پر اتنی بشاشت اور تازگی کہ پانی کے قطرات ان کے سر کے اندر سے بالوں سے گر رہے ہوں گے، اتنے تر و تازہ، جیسے غسل کرنے کے بعد انسان کے بدن پر تازگی ہوتی ہے، فرمایا اس طرح ان کی کیفیت ہوگی۔ سیڑھی لگائی جائے گی، ان کو نیچے اتارا جائے گا، اور امام مہدی جو ہیں وہ مصلی امامت چھوڑ دیں گے کہ آپ آئیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صف کے اندر، مقتدیوں کی صف کے اندر شامل ہو جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقتدی بنا کر بھیجا ہے، امام بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ اس امت کی تکریم اور عزت بھی ہے، اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی دلیل بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پیدا ہونے والے، آپ سے پہلے زمانے نبوت کرنے والے، اور پھر آسمان پر اٹھائے جانے والے، اور پھر آسمان سے دوبارہ زمین پر آنے والے، باوجود کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہوں گے، لیکن وہ روئے زمین پر اور اس کے کسی بھی علاقے پر اپنی نبوت اور رسالت نہیں چلائیں گے، بلکہ نبی علیہ السلام کے امتی بن کر کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ حضرات آپ غور کیجئے، سراجا منیرا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کا سورج جو ہے وہ کیسے بنایا ہے، میں تیسری بات کو ذرا واضح کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے شروع میں جو پہلی سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، اسے سبع مثانی کہا جاتا ہے، یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیارے نبی کو یہ جتایا بھی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، کہ ہم نے سورت فاتحہ آپ کو عطا کی ہے۔ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پہلے یہ سورت کسی بھی نبی پر نازل نہیں ہوئی، اس کی جو جامعیت ہے اور اس کے جو فوائد و ثمرات ہیں، کئی خطبات جمعہ بھی بیان ہو تو تھوڑے ہیں، یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، دیباچہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک تمام کتابوں کے جو جامع مضامین ہیں اور احوال ہیں اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ اور یہ سورت سحر کے لیے بھی علاج ہے، جادو کے لیے، اور یہ سورت جو ہے وہ حسی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی علاج ہے اور زہر کے لیے بھی علاج ہے۔ یہ سورت فاتحہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک تو ذاتی نام سے شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے، ذاتی نام، وہ اللہ ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو اپنی صفت کا تعارف کروایا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ میرے بھائیوں، سائنسدانوں نے قطب شمالی اور قطب جنوبی میں مختلف اپنی تجرباتی ٹیمیں جو ہیں وہ بھیجی ہیں، وہاں برف کو کاٹ کر، پتھروں کو کاٹ کر انہوں نے زمین کے کچھ نمونے لیبارٹریوں کے اندر بھجوائے ہیں، اور وہ یہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں 10,000 نہیں، کئی ہزار، 20,000، 30,000، اس سے بھی زیادہ پرانے جو زندگی کے اثرات ہیں، بیکٹیریا اور وائرس جو ہیں وہ وہاں سے دریافت ہوئے ہیں، اور وہ یہ حیران ہے اتنے ہزاروں سالوں سے یہاں پر ان کو زندگی کیسے میسر ہے؟ بند پتھروں کے اندر زندگی میسر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، پروردگار ہے۔ بنی اسرائیل
روٹی کے لیے مارے مارے پھرتی تھی، پانی کی قلت تھی، خوراک کی قلت تھی، ان کی رب سے مانگ یہ تھی ہمیں کھانا پینا دے دے، دالیں سبزیاں دے دے۔ حضرات بنی اسرائیلی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ تو کیسے روزی دیتا ہے؟ اللہ نے کہا موسیٰ اس پتھر پر آسا مار۔ ایک بڑا سا پتھر تھا، حضرت موسیٰ نے آسا مارا، سبحان اللہ، اس بند پتھر میں سے کیڑا نکل آیا اور اس کیڑے کے منہ کے اندر اس کی خوراک تھی۔ اللہ جہاں چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے بے حساب رزق عطا کرے، یہ شان کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے العالمین، رب کا لفظ ہے اور العالمین کا لفظ ہے۔ عالم جو ہے وہ جہان کو کہتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جہاں، یہ جو ہماری زمین ہے، اتنی مخلوقات ہیں کہ آج تک کوئی دنیا کا مائی کا لال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو شمار نہیں کر سکا۔ انسان نے ایٹمی قوت بنائی ہے اور ایٹم سے بھی زیادہ مہلک اور خطرناک اللہ نے اپنے لشکروں میں سے صرف ایک فوجی جس کا نام کرونا ہے اس کو بھیجا ہے، پوری دنیا شٹ ڈاؤن ہو گئی۔ انسانوں کے وسائل اور ان کی قوتیں اور ان کے آلات اور ان کی سائنس اور ان کی جو دریافت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف ایک فوجی کے سامنے بے بس ہو گئی۔ اور یہ فوجی جو ہے انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتا، الیکٹرک مائکروسکوپ جو ہے وہ اس کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن مجید کے اندر کہی ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرات کچھ ایسی بھی مخلوقات ہیں جن کا شمار نہیں، ان مخلوقات میں فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میں 7ویں آسمان پر گیا اور میں کیا دیکھتا ہوں، بالکل بیت اللہ کے اوپر ایک بیت المعمور اللہ کا گھر ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ ایک وقت میں جو فرشتے طواف کرتے ہیں ان کی تعداد 40,000 ہے، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک کے لیے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اللہ کے اتنے لشکر ہیں۔ حضرات جن لوگوں نے بایو پڑھی ہے یا کیمیکل تھیوری کو سمجھتے ہیں وہ یہ بات بخوبی جان جائیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی مخلوقات ہیں کہ جن کا ادراک آنکھ مائکروسکوپ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مخلوقات ہیں۔ آنے والے وقت میں اللہ انسان کو یہ قوت اور شعور دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بڑا نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضرات رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ لباس کو، خوراک کو، ضرورت بیوی ہے یا عورت کے لیے ضرورت خامد ہے، دنیا کی تمام ضرورتوں کو، تمام حاجات کو کون پورا کرنے والا ہے اور کیسے پورا کرنے والا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ آپ اور ہم جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی نے بھی اپنا وجود اللہ سے نہیں مانگا، اپنا نسب اللہ سے نہیں مانگا، اپنی شکل اللہ سے نہیں مانگی، اپنے ماں باپ اللہ سے نہیں مانگے، پیٹ کے اندر اپنا وجود اور خوراک جو ہے وہ ہم نے اللہ سے نہیں مانگا۔ بغیر مانگے یہ نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ حضرات ہمارے بدن کے اندر چھوٹے چھوٹے سے اعضاء ہیں، جب وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں تو اللہ کی کاریگری نظر آتی ہے۔ ایک دوست بیمار ہوئے، گردوں کے ڈائلسس ہو رہے تھے،
تو میں ہسپتال میں گیا تو ایک بہت بڑی مشین جو ہے وہ گردوں خون کی صفائی کر رہی تھی، جو گردے کام کرتے ہیں وہ مشین کام کر رہی تھی. اور آپ دیکھیے انسان کا عمل اور رب رحمان کی جو نعمت ہے، پوری دنیا کی سائنس مل کر گردے کا نعم البدل پیدا نہیں کر سکے. حضرات آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ہماری جو آنکھ کی پلک ہے، یہ پلک جو ہے یہ ہمیں چارج بھی کرتی ہے، ہماری آنکھ کی حفاظت بھی کرتی ہے. یہ چارج بھی کرتی ہے، منظر کشی بھی کرتی ہے، ذہنوں کے اندر تصویروں کو کھینچتی محفوظ کرتی ہے. بڑے سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اچانک کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے وہ چیز پہلے بھی کبھی دیکھی ہے، ایسے ہمیں یاد آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنکھ بنائی ہے، پوری کائنات مل کر جو پلک کے جھپکنے کی حرکت ہے، اللہ کی قسم ہے یہ فوائد بدن کو کوئی دنیا کا سائنسدان نہیں دے سکتا. اگر یہ حرکت معطل ہو جائے، اس حرکت کو کوئی بحال نہیں کر سکتا. تو رب العالمین بدن کی تمام ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، پروردگار کرتا ہے. اور اس کائنات کے تمام جانداروں کی تمام ضروریات کو پورا کون کرتا ہے؟ اللہ. میں اس بات کو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ مختصر جو میں نے جملے کہے ہیں یہ رب العالمین کا تعارف کروانے کے لیے کہے ہیں کہ اللہ ایسا رب العالمین ہے. یہ اس کی صفت جامع ہے، اس صفت کے اندر اس کی بڑی ساری جو صفات ہیں وہ موجود ہے. حضرات آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ کا ذکر کیا ہے. فرمائے ان ہوا الا ذکر للعالمین. اپنا تعارف کروایا تو کہا کہ میں رب العالمین ہوں. کتاب اللہ کا تعارف کروایا تو کہا کہ ذکر للعالمین. اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے ہوتے کسی رب کی ضرورت نہیں ہے، اور کتاب اللہ کے ہوتے اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیت اللہ کا بھی تعارف کروایا ہے. اللہ، کتاب اللہ اور بیت اللہ. فرمائے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. اللہ رب العالمین، قرآن ذکر للعالمین، بیت اللہ جو ہے وہ ہدی للعالمین ہے. اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. کوئی بندہ لاکھ مرتبہ اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن منہ کسی اور طرف کر کے نمازیں پڑھے. فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم. ہماری نماز پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھے، فرمایا مسلمان ہے. تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھے تو مسلمان ہے، اور اگر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں نہ پڑھے تو مسلمان بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو رب العالمین کا، کتاب اللہ کا قرآن کا تعارف کروایا تو ذکر للعالمین کا، بیت اللہ کا تعارف کروایا تو ہدی للعالمین کا. اور جب اپنے پیارے نبی سراجم منیرا، نبوت اور رسالت کے جو آفتاب ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا تو کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ رب العالمین ہے اور رب کی ضرورت نہیں ہے. کتاب اللہ قرآن مجید ذکر للعالمین ہے اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. بیت اللہ ہدی للعالمین ہے اور کسی مرکز ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. اور حضرات ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین ہے، اب کسی اور نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان اور مقام اور مرتبہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان فرمایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.
اے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ بلند کرنے سے کیا مراد ہے؟ پورے دین اسلام کے اندر آپ دیکھیے، کلمہ طیبہ سے لے کر قبر میں میت کو اتارنے تک، اسلام آغاز سے لے کر موت تک، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دینے سے لے کر اس کو قبر میں اتارنے تک، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا تذکرہ اور ذکر جو ہے وہ اکٹھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جب قبر میں اتارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پہلی تکبیر کے بعد اگر فاتحہ پڑھتے ہیں تو دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد اسلام کی سچائی کو اگر کسی نے دیکھنا ہے، 24 گھنٹے ہر وقت روئے زمین کا ایک موقع اور جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ نہ پکارا جائے۔ نماز کے اندر اسی طرح اذانیں جب ہوتی ہیں، آپ غور کیجئے، جب اذانیں ہوتی ہے یہ 24 گھنٹے زمین کا وقت بدلتا رہتا ہے۔ کہیں پر فجر ہے تو کہیں پر سورج طلوع ہو رہا ہے، اور کہیں پر زور کا وقت ہے، کہیں زور کا وقت ہے تو کہیں عصر کا وقت ہے۔ یہ اذانوں کا سلسلہ 24 گھنٹے جو ہے یہ روئے زمین پر چلتا رہتا ہے۔ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں کہ جب اللہ اکبر اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں فضا کے اندر بلند نہ ہو رہی ہوں۔ جب یہ سلسلہ رک جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک روئے زمین پر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا باقی ہے۔ تو جب تک زمین پر اللہ اور اس کے رسول کا نام باقی ہے تب تک یہ زمین باقی ہے، اور جب اللہ رسول کا نام نہیں رہے گا یہ زمین اور یہ آسمان بھی نہیں رہے گا۔ یہاں پر ضمناً میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، امام ابن قیم رحمہ اللہ بڑے بلند پایا امام اور محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے پر ایک کتاب لکھی ہے اور مختلف آیات اور احادیث کو جمع کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر ایک مرتبہ جو شخص درود پڑھتا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اور درود کے سب سے مختصر الفاظ کون سے ہیں؟ علیہ السلام، پھر اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں آل کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نسائی شریف کے اندر، پھر اس کے بعد ہم جو درود پڑھتے ہیں نماز والا، مختصر سے مختصر الفاظ کے ساتھ بھی کوئی بندہ نبی علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت کے اس کو 40 فائدے عطا کرتا ہے، رزق کی تنگی کو بھی دور کرتا ہے، نہ ختم ہونے والی بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ درود پڑھنے سے دور کر دیتا ہے، غربت کا خاتمہ، پریشانیوں کا خاتمہ مشروط کس کے ساتھ ہے؟ دعاؤں کی قبولیت مشروط کس کے ساتھ ہے؟ کہ آپ جس کی وجہ سے اللہ کی راہ پر ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرات، اب نبی علیہ السلام آپ کے نسب مبارک کے 3 حصے ہیں۔ ایک نبی علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عدنان تک، پھر عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک،
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، اور نبی علیہ السلام کا فرمان جو خطبہ کے شروع میں نے پڑھا، فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کر آیا، عیسیٰ کی بشارت بن کر آیا، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے دیکھا۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کیا کہا ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یہی وہ بات ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان کی کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری اولاد کے اندر عظمت والا جو رسول ہے وہ مبعوث فرما، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانتا من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانا واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانا کو، کنانا کی اولاد میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے فرمایا مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے چنا ہے۔ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں پیدا ہوئے تو اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کیسے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہوں گی۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔